حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، اراکین نوجوانان اہل سنت شوالا، علماء اہل سنت، حضور اسد اللہ قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے. ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے. غیروں کے ارادے کو تسلیم نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہی درس سرکار امام عالی مقام نے دیا ہے. جو دین کی بات ہے وہ منمانی نہیں، اور منمانی چلے گی نہیں. چلے گی وہی بات جو قرآن کی ہے. چلے گی وہی بات جو حدیث پاک کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سچ ہے وہی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قائم ہے. حق. اور جو سچ نہیں اس کا قیام ہی نہیں ہے. عقیدت و محبت اور ہے، اصول دین اور ہے. عقیدت و محبت سے اصول دین نہیں بنایا جاتا، بلکہ دین کے اصول پر عقیدت و محبت بنائی جاتی ہے. آج ہی بخاری شریف کی احادیث کے تلاوت میں اور اس کے پڑھنے میں لگا ہوا تھا. ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ایسی ہی تھیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی اپنا مر جائے تو چیخنا مت، چلانا مت، مٹی مت اڑانا. جس کا جی چاہے جا کے بخاری شریف دیکھے، اور اگر اس کے یوں سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے سے کہے آ کے دکھا دو. میرا دین کسی کی عقل پر اس کی بنیاد نہیں ہے. میرے دین کی بنیاد تو قرآن پر ہے، اور میرے دین کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے. اور امام عالی مقام سے جو اتنا بڑا معرکہ پیش آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ یزید منمانی کرتا تھا جسے حسین نے پسند نہیں کیا. ورنہ اگر یہی ہے کہ آرام سے زندگی بسر ہوگی تو یزید تو اپنا سب کچھ اور جو کچھ اس کے پاس تھا دولت و امارت سے وہ امام حسین کو دیتا رہتا اور امام حسین کو خوش کیے رہتا. لیکن دنیا کی خوشی کے لیے امام حسین نے یزید کی بیعت کا سودا نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات عقیدے کے طور پر بٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. عقیدہ انسان کا اگر صحیح ہے تو انسان پورا فائدہ دنیا اور آخرت میں اٹھائے گا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو دنیا اور آخرت میں اسے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہو سکتا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کوئی بات اپنی طرف سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑ دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ ہیں حدیث کے الفاظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اب بہت اچھی بات ہے, ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے. اس سے زیادہ نیک اور اچھی بات کیا ہوگی؟ اور اس اچھی بات کو آپ بیان کرتے رہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کی بات ہے, اچھی ہے, لوگوں کو بتاتے رہیے. لیکن آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا. یہ اتنی اچھی بات, اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. ہمارے نبی کی کو تمہاری محتاجی نہیں ہے کہ تم ان کی طرف کوئی بات جوڑ دو تو ان کا رتبہ بلند ہو جائے. ارے ہمارے نبی اچھے ہیں, ان کی ہر بات اچھی ہے, کسی کے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی ترقی کے لیے کسی کے لیے کسی کو اپنی طرف سے کسی بات کے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہنا ہے اس کو آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں. یاد رکھو, حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی کے مرنے پر واویلا مت بچاؤ, مت کرو, سینہ کوبی مت کرو. ارے سرکار نے ارشاد فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بال مت نوچو, منہ پہ تھپڑ مت مارو. اچھا ایک بات مجھ کو بتاؤ کہ اپنی منمانی چلاؤ گے کہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ مانو گے؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, مردوں کے لیے بھی یہی ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ کسی غم میں اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مت مارو, خاک مت اڑاؤ, رو نہیں, ایسی طرح سے مت رو جس کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہے. اور جب کوئی مرنے والے کے اوپر اس طرح سے روتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے. اللہ اکبر. بھائی میں اپنی طرف سے بالکل نہیں بیان کر رہا, جس کا جی چاہے, جس کا جی چاہے وہ صحیح بخاری شریف جو ابھی مطالعے میں ہے اس کو پڑھے, اور جتنی احادیث کی کتابیں ہیں انہیں پڑھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کے لیے رو مگر آنکھوں سے آنسو بہے, دل تمہارا بے قرار ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خاک اڑاؤ, سینہ کوبی کرو اور ایسی بے چینی کا اظہار کرو جس اظہار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی. بھائی مصیبت آتی ہے اسی وقت تو آزمایا جائے گا, مصیبت آتی ہے اسی وقت آزمایا جائے گا کہ تم اس مصیبت میں کس پر عمل کرتے ہو, طبیعت پر عمل کرتے ہو کہ شریعت پر عمل کرتے ہو. یہی تو آزمائش کا وقت ہے. مجھے یاد آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب شہید ہوئے میدان احد میں، جنگ احد میں جب حضرت شہید ہوئے، اس وقت کا حال کیا تھا؟ جب شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو دشمنوں نے ان کی لاش مبارک کا مصلح کیا. شہید ہو کے گرے تو کان کاٹا، ہونٹ کاٹے، ناک کاٹی، بازو کاٹے، جسم کا ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہاں تک کہ سینے کو چاک کر کے ان کے قلب کو بھی نکالا. اتنا ان کے ساتھ ظلم کیا. کس کے ساتھ؟ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ. اتنی دیر میں یہ خبر جب حضرت حمزہ کی شہادت کی مدینے میں پہنچی تو حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن تھی وہ مدینے سے دوڑی ہوئی چلی آئی احد میں، اور سیدھے چاہتی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک پر آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حضرت صفیہ آ رہی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا صفیہ کو روک دو. کیا جذبہ تھا حضرت صفیہ کا کہ مدینے سے دوڑ کے آئی تھی. روک دیا تو دیکھو بھائی کی محبت اپنی جگہ پر، ان کا چہرہ دیکھنے کا جذبہ اپنی جگہ پر، لیکن جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے تو 1 انچ بھی قدم آگے نہ بڑھا سکے. یہ تھا ان کا ایمان. 1 انچ بھی وہ ان کا قدم آگے نہ بڑھا، وہیں پر کھڑی رہ گئی. اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو حضرت زید تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے، حضرت صفیہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا کہ صفیہ روئے گی نہیں، صفیہ ماتم نہیں کرے گی، صفیہ واویلا نہیں مچائے گی، صفیہ تو دیکھے گی اپنے بھائی حمزہ کے چہرے کو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، چپ چاپ چلی جائے گی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اجازت دی. اور کیا صبر تھا حضرت صفیہ کا کہ آئیں اور بھائی کا یہ حال دیکھا، لیکن انہوں نے ایک ادا بھی ایسی نہیں دکھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوتی. یہ بات آپ مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ کسی شخص کے انتقال کے اوپر خواہ وہ اپنا بیٹا ہو، خواہ وہ اپنا شوہر ہو، خواہ وہ اپنا باپ ہو، اپنا بھائی ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے لیے تمہیں اتنی اجازت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ. اس کے لیے تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تمہارا دل تڑپے، تمہاری بے قراری تمہارے چہرے سے ظاہر ہو، لیکن تمہیں چلا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کے لیے یہ عنوان جو میں نے اختیار کیا یقیناً بہت خوش کن نہ ہوگا، لیکن مجھے آپ کی خوشی منظور نہیں. میں اپنے پروردگار کی اور اپنے رسول کی خوشی اسی میں جانتا ہوں کہ ان کے پیغام کو آپ تک پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم سید عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا غور کرنا، دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں میں بے قراری دیکھی گئی، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے
کہ کس طریقے سے آقا و مولا کی کے وصال کے اوپر ہمیں غم منانا چاہیے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی جس کے اندر لوگوں نے اپنی منمانی کی ہو اور پھر بہت دور مت جاؤ، میدان کارزار میں آ جاؤ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو بچے ہوئے تھے ذرا ان کی زندگی کو دیکھو. مجھ کو بتاؤ حضرت زینب کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی، کس قدر سینہ کوبی کوئی کی تھی، اپنے چہرے کے اوپر کتنے تھپڑ لگائے تھے، اپنے چہرے کے سر کے اوپر کتنی خاک ڈالی تھی، اپنی بے قراری کا، کم ہمتی کا اظہار کیسے کیا. تو تاریخ اس معاملے میں خاموش اور ساکت ہے، بلکہ جہاں دیکھو خدا وحدہ لا شریک کی قسم اگر بے قراری حد سے گزر جاتی تو خانوادہ حسین کی نگرانی کون کرتا؟ حق ہے سبحان کون ان اللہ. کی عزت بچاتا؟ کون ان کی عظمتوں کو اپنی تطہیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا؟ یہ حضرت زینب تھی جنہوں نے ساری کوشش اسی پہ صرف کر دی کہ بھائی تو اس لیے چلے گئے کہ نانا دین کے، نانا جان کے اصول کے خلاف کوئی کام نہ ہو. اے زینب اب تو بچی ہے، بھائی کے بعد اب تو بچی ہے، تجھ سے بھی کوئی ایسا عمل نہ ہونا چاہیے. غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں حضرت امام زین العابدین کو بھی سہارا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر کی عورتوں کو بھی سہارا دیتی ہے، بچیوں کو بھی سہارا دیتی ہے. اگر اس وقت خود بے قرار ہو جاتی تو یہ جتنے لوگ تھے ان کا کیا ہوتا؟ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو جتنا رونا ان کا ہوتا اتنا ہی دشمنوں کو خوشی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرت امام زین العابدین کے اتنا کوئی رویا نہیں ہے. میدان کربلا کے واقعے کے بعد لیکن حضرت امام زین العابدین نے ادائے محمدی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ. دو عالم کی یہی ادا تھی کہ غم تھا تو چہرے سے ظاہر ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضرت ابراہیم کے انتقال کے وقت جو حضور کے صاحبزادے تھے سرکار دو عالم بے چین تھے اپنی اولاد کے لیے، لیکن ایک حرف شکایت بھی اپنی زبان پہ نہ لائے اور یہی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار کیا کرے، برداشت نہیں ہوتی ابراہیم کی جدائی. سرکار کا یہ فرمان ابراہیم کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو برداشت نہ ہونا لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج جہالت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مر گیا میں اس کی آنکھ میں تو ہم نے آنسو دیکھا مگر اور کچھ نہیں دیکھا، اس کے گھر سے خوب چلانے کی آواز تو نہیں آئی. تو اے دنیا کو دکھانے والوں یاد رکھو کسی کی موت کے اوپر اگر رو گے تو تمہارے رونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی مرنے والے کو. حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ اپنے مردوں کو تکلیف دیں گے؟ نہیں. آپ ان کی راحت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے
اور طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر کام کو انجام دیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے جس وقت کہ حضرت زینب اور خانوادہ رسالت کی عورتیں اور یہ پورا قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا، اس وقت کیا تھا؟ میدان کربلا میں امام علی مقام جو شہید ہو کر گرے تھے اور ان کے جسم کے اوپر 82 زخم لگے تھے، زمین پر گرے، 82 زخم جاں کا لگا، اور اس کے بعد جب آپ زمین پر گرے ہوئے تھے اس وقت دشمنوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدوں کی لاشوں کو کچلنا شروع کیا۔ ہم اور اس سے زیادہ کیا کہیں؟ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، جو کچھ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان لاشوں کو چھوڑ کر کے فتح کا شادیانہ بجاتے ہوئے اسیران کربلا کے ساتھ کربلا سے روانہ ہوئے۔ میرا حسین کہاں رویا تھا؟ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ارے حسین بزدل نہیں تھے، حسین بہادر تھے۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنی ہمت، اپنی شجاعت دکھا رہے تھے کہ ہم بزدل نہیں ہیں، راہ خدا میں مٹنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ اے لوگو، ہم تو محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم سے یہ امید مت رکھنا کہ محمد کے طریقے کے مطابق ہم سے کوئی کام۔ گفتگو اپنی ختم کرتے ہوئے چند جملے استعمال کرتا ہوں جنہیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ سرکار امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کئی دن تک لاشِ مبارک زمین پر اسی طرح سے پڑا رہا۔ جب یہ ظالم اپنا لشکر لے کے فتح کا شادیانہ بجاتے ہوئے چلے گئے اور اس وقت ان شہداء کربلا کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی جو خاک اور خون میں غلطہ تھی، تو قریب ہی کے بسنے والے لوگ جو محب اہل بیت تھے وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے ان لاشوں کو یکجا کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن فرمایا۔ اے لوگوں، آج بھی اگر دیکھنا ہے تو تم سرزمین کربلا پر چلے جاؤ، ایک جگہ ایسی ملے گی جہاں پر تمام شہداء کربلا دفن ہے، اور ایک جگہ ایسی ملے گی جہاں حضرت امام حسین دفن ہے، اور ان کے بغل میں حضرت علی اصغر، اور ان کے بغل میں حضرت سیدنا علی اکبر دفن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے تمہیں زیارت کی اور فاتحہ پڑھنے کی تو ضرور کربلا جا کے ان مناظر کو دیکھنا۔ آج بھی اس کنویں کو لوگوں نے نشان کے طور پر باقی رکھا ہے جس میں 7ویں تاریخ کو پانی نکلنا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جہاں خیمہ حسینی لگا ہوا تھا اسی جگہ وہ کنواں بھی ہے۔ 7ویں تاریخ کو کنویں سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ امام حسین سمجھ رہے ہیں کہ مشیت ایزدی کیا ہے۔ امام حسین چاہتے تو
تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے، لیکن امام عالی مقام نے اپنے آپ کو رضائے مولا کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ میں سبحان یہی اللہ۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے، سبحان اللہ۔ جس کو حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دشمنوں نے لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، دھڑ چھوڑ دیا، سر کاٹ کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے گھرانے والوں کا سر کاٹ لیا، لے کے جا رہے ہیں۔ اے دولت لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، لالچ تھی ان کو کہ جب یہ سر دکھائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا، لیکن جہاں سے انعام ملنا تھا ان سبوں نے تو یہی کہا کہ جب تم رسول اللہ کے گھر والوں کے وفادار نہیں ہو تو ہمارے وفادار کیا ہوگے؟ ایک ایک کو دنیا میں ان لوگوں نے ذلت و رسوائی کے ساتھ حق۔ اور خدا نے کیا رسوائی دکھائی، آہا۔ کیا رسوائی دکھائی، جب مختار سقفی نے ابن زیاد کو ابن مختار سقفی نے جب ابن زیاد کو قتل کیا خون حسین کے بدلے میں، آپ سمجھے تو صحیح، آپ پہلے سمجھیں اور اس کو غور کریں۔ لڑنے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں آئے نہیں تھے، ورنہ ان کے ساتھ ایک لشکر ہوتا، بچوں کو لے کے آئے تھے، بیوی کو لے کے آئے تھے، بچیوں کو لے کے آئے تھے، نونہالوں کو لے کے آئے تھے۔ میدان کربلا میں لڑنے کے لیے امام حسین نہیں آئے تھے، حق ہے۔ سبحان اللہ تمہیں سبحان دھوکہ اللہ۔ دینے کے لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ جنگ جب آدمی کرتا ہے، حسین کے پاس آدمی کم نہیں تھے، اگر نعرہ لگا دیتے تو ساری پبلک جڑ جاتی اور حضرت حسین کے ساتھ ہو جاتی، لیکن امام حسین کا یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے حق کا سودا نہیں کیا، یعنی حق کے ساتھ یہ سودا نہیں کیا کہ ہم حق کو چھوڑ دیں اور باطل کو لے لیں، یہ نہیں کیا، بلکہ حضرت سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فرض، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ نبھایا۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو میدان کربلا میں تھا نہیں، جو میدان کربلا میں تھا نہیں، اس کے اوپر سزا کیا؟ ابن زیاد تھا نہیں، یزید تھا نہیں، لیکن یاد رکھو جتنی سزا قتل کرنے والے کی ہے، جتنی سزا قتل کرنے والے کی ہے، قتل کی طرف اشارہ کرنے والے کی بھی اتنی ہی حق سزا ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مختار سقفی نے ابن زیاد کو قتل کیا تو ویسا ہی دربار سجایا اپنا، جیسا دربار ابن زیاد نے سجایا تھا، بیٹھا دربار میں اپنے اور کہا ابن زیاد کا سر لاؤ۔ مختار سقفی کے سامنے ایک تشت میں ابن زیاد کا سر رکھا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کیا اس وقت مختار سقفی نے کیا کیا؟ اپنے ایک قمچی تھی چھڑی، اس کو اٹھایا اور اس کے سر کے اوپر چھڑی سے مارا اور کہا
कि तूने ही मेरे हुसैन को कत्ल किया। फिर अपनी उसी छड़ी से उसके होंठों के ऊपर ज़रबे लगाता था और कहता था, तूने तूने उन लबों के ऊपर छड़ी लगाई थी जिन्हें रसूलुल्लाह ने बोसा दिया था। छड़ी मारता जाता था और ये कहता जाता था कि तूने ये किया, हुसैन के साथ ये किया, जैसा किया के कराया वैसे ही उसकी सजा आज तुझे दे रहा हूं। लेकिन देखो, दुनिया वालों का सजा देना और है, खुदा का सजा देना और है। उसी वक्त एक हरे रंग का सांप लहराता हुआ दरबार में आया। सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, वो सांप सीधा आया और इब्ने जियाद के सर के पास आकर के रुक गया। देखता है इब्ने जियाद के सर को। फिर वो सांप इब्ने जियाद के नाक के नथने में घुसा और उसके नाक के नथने को फाड़ता हुआ दिमाग के अंदर गया। फिर उधर से दिमाग से निकल के दूसरे नथने से बाहर आया। जिस वक्त वो सांप उसके नथने में घुस रहा था, उस वक्त थरथरी आ जाती थी इब्ने जियाद के सर के ऊपर। फिर दूसरे नथने से गुजरा, एक नथने से गुजरता था, दूसरे नथने की तरफ आता था। इसी तरीके से 3 बार वो उसके दिमाग की तरफ गया और दूसरे नथने से बाहर निकला। बताना मकसूद ये है कि दुनिया को परवरदिगार की मशीयत ये दिखा रही थी कि ज़ात के हुसैन के दुश्मनों का अंजाम हमारे यहाँ क्या होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो, कभी भी जुल्म यजीद की मुआफ़क़त करने वाला दुनिया के अंदर शादकाम और बामुराद नहीं रह सकता। यही सरे हुसैन इब्ने जियाद के दरबार से पूरे काफिले के साथ जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने मक्काराना तौर पर कहा, अरे मैंने ये तो नहीं कहा था, हाय मैंने ये तो नहीं कहा था, हुसैन के साथ ऐसा करो। देखो, आज भी मक्कार सियासतदान जुल्म करने के बाद यही करते हैं। लेकिन हक है, हक है। वहां हजरत ज़ैनब की एक आवाज ने पूरे दरबार यजीद के अंदर एक तहलका मचा दिया। हक साबित हो रहा है। अज़ा का वक्त हुआ, मस्जिद से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो वहां मौजूद थे सर झुका हुआ है, मगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और जैसे ही मुअज्जिन की आवाज उनके कान में पड़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वैसे ही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ये मेरे नाना जान की तकबीर बुलंद हो रही है या तेरे नाना? गम कभी भूलता नहीं, हकीकत भुलाई नहीं जाती, सच्चाई का इजहार हो ही जाता है। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, हुसैन को तो कत्ल कर सकते हो लेकिन हुसैन के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, हुसैन के यकीन को खत्म नहीं कर सकते, हुसैन के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह, हुसैन के जज्बात को दुनिया के सामने हमेशा बाकी रहना है। सुभान अल्लाह। और यही तो वजह है कि 1500 साल गुजरने वाले हैं लेकिन हुसैन का किरदार जिंदा है।
سبحان اللہ 1500 برس ہو رہے ہیں قریب قریب حسین کا کردار زندہ ہے، اور شہادت حسین کی بھی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ کیا پروردگار نے، لوگ کہتے ہیں ارے کیسے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، شہداء کیسے زندہ ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ عاقبت والی شہادت اور ان کی زندگی کو اللہ جانے، لیکن جو ظاہر میں زندگی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب ذکر حسین ہوتا ہے تو حسین کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، آج بھی جب ذکر حسین ہوتا ہے تو حسین کی ادا سامنے آتی ہے، آج بھی جب ذکر حسین ہوتا ہے تو حسین کا مقام سامنے آتا ہے، جب ذکر حسین ہوتا ہے تو حسین کی ساری کیفیت سامنے آتی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ حسین زندہ رہنے والوں میں ہے، حسین مردہ رہنے والوں میں نہیں ہے، حسین زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی ہی میں مر جاتے ہیں، لیکن حسین نے کہا میری زندگی ایسی نہیں ہے، ارے میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن زندگی دے کے جا رہا ہوں، اور جب قوم مسلم کو زندگی کی ضرورت ہوگی کردار حسینی انہیں زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔